نماز پڑھا کر۔ نبی کی مسجد میں نماز سے بڑی چیز گھر میں نماز پڑھنا ہے۔ بلکہ اگر عشق میں کہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں، مرد کو اگر مسجد نبوی کا ثواب حاصل کرنا ہو تو وہ مسجد تک جائے تب اس کو ثواب ملتا ہے، لیکن عورت کو وہ مقام دیا کہ ثواب اس کے گھر چل کر کے آ رہا ہے، اسے گھر بیٹھے ثواب دیا جا رہا ہے۔ یہ عورت کا مقام اور مرتبہ ہے۔ لیکن ہم نے اپنی بیٹیوں کو سیدہ فاطمہ الزہرا کا کردار سکھانے کی بجائے آج ہم نے اپنی بیٹیوں کو آوارگی کے راستے پہ جانے دیا۔ یہ سیریل بیٹیوں کو بگاڑ رہے ہیں، افیئر ہو رہے ہیں، بچیاں ارتداد مرتد تک ہو رہی، مذہب تبدیل کر رہی۔ وجہ یہ افیئر ہے، ناجائز تعلقات۔ بیٹیوں کی تربیت کرو، بیٹوں کی تربیت کرو، اپنی طبیعت کے مطابق نہیں، شریعت مصطفیٰ کے مطابق۔ آؤ، لوگوں نے تربیت کرنے والوں نے کیسی تربیت کی؟ آج جہنم سے ڈرنا چھوٹ گیا۔ اللہ کے عذاب کی بات کی جاتی ہے تو مسلمان مسکراتا ہے، ارے مولانا یہ سب تو جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میرے بھائی، اللہ کے عذاب کو کوئی برداشت نہیں کر سکے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جہنم میں اگر پہاڑ بھی ڈالے جائیں تو پہاڑ بھی پگھل جائیں گے، پہاڑ پگھل جائیں گے، پہاڑ بھی پگھل جائیں گے۔ ذرا بتاؤ۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، بیٹیوں کی توجہ، جو مجھ سے چھوٹی ہے میری بہن اور بیٹیوں کی طرح ہے، میں بیٹیوں سے مخاطب ہو کے کہوں، یہ جو نوجوانوں سے تم ناجائز تعلقات قائم کرتی ہو، ان کی حیثیت بھوروں کی طرح ہے یا تتلیوں کی طرح ہے۔ جیسے بھورا کسی پھول کا رس چوس لیتا ہے پھر دوبارہ اس طرف کا رخ نہیں کرتا، جیسے تتلیاں پھولوں کا رس چوس لیتی ہے پھر دوبارہ اس طرف کا رخ نہیں کرتی، اسی طرح سے مرد لوگ محبت کا جھانسا دیتے ہیں، پیار کا جھانسا دیتے ہیں، عشق کا جھانسا دیتے ہیں، اور شادی کے وعدے کرتے ہیں، مالداری کا وعدہ کرتے ہیں، پتہ نہیں کیسے کیسے جھوٹے وعدے کرتے ہیں، اور جھوٹے وعدے کر کے تمہیں پھانستے ہیں اور تمہاری آبرو سے کھیل کر پھر ہمیشہ کے لیے تمہیں چھوڑ کر کے بھاگ جاتے ہیں، پھر تمہاری زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ اچھی طرح یاد رکھنا، ہر چیز گم ہو جائے تو دوبارہ مل سکتی ہے، لیکن عورت کی حیا ایک بار چلی گئی دوبارہ کبھی نہیں مل سکتی۔ نوجوان بیٹیوں کو اپنی حیا کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ حیا کسی بازار میں خریدنے کی چیز نہیں ہے، غیرت کسی شرم کسی بازار میں خریدنے کی چیز نہیں ہے۔ عورتوں کو اپنی عزت کی حفاظت کرنا چاہیے۔ عورتوں کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ گھر میں رہیں، شادیوں میں بھی شرکت کرنے سے پرہیز کرو، ولیموں میں بھی شرکت کرنے سے پرہیز کرو، اور دور کی رشتہ داریوں میتوں میں جانے سے بھی پرہیز کرو۔ عورت جتنا گھر میں رہے گی اتنا زیادہ اس کی عزت محفوظ رہے گی۔ ایک ام المومنین کے پاس کچھ عورتیں آئی اور آنے کے بعد کہتی ام المومنین کہتے رسول اللہ کی بیویوں کو، ام المومنین سے کہا امی جان آپ ہماری ماں ہیں، مومنوں کی ماں ہیں، ہم لوگ عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ عمرہ کے لیے چلیے، آپ نبی کی بیوی ہے، نبی کی بیوی کے صدقے ہمارا عمرہ قبول ہو جائے گا۔ ام المومنین فرماتی ہیں ہم نے رسول اللہ کے ساتھ حج بھی کر لیا ہے اور عمرہ بھی کر لیا ہے، اب ہمیں عمرہ کرنے کی حاجت نہیں ہے، ہمارے لیے عمرہ کرنے سے افضل گھر میں بیٹھنا ہے، کیونکہ قرآن ہم سے کہتا ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ کہ تم اپنے گھروں میں بیٹھی رہو، اب ہم گھر سے باہر کبھی نہیں نکلیں گے۔ ہمیں عمرہ نفل عمرہ سے زیادہ افضل اپنی عزت کو چھپا کر کے اپنی عزت کی حفاظت کے لیے گھر میں بیٹھنا افضل ہے۔ یہ ان کی سوچ تھی، یہ ان کی فکر تھی۔ آج لڑکیاں فیس بک پہ بیٹھ کے اپنے رشتے خود طے کر رہی، جو دانشمند لوگ ہیں، اور لڑکے بھی ایسے ہی کر رہے ہیں۔ جو دانشمند لوگ ہیں وہ کہتے ہیں بھائیو انٹرنیٹ پر آرڈر مت دیا کرو، کیونکہ انٹرنیٹ والے دکھاتے کچھ ہے بھجاتے کچھ، اکثر ایسے ہی ہوتا ہے، اکثر ایسی۔ تو میرے بھائی جو جوتا خریدنا ہے 6 مہینے کے بعد اس کو کباڑ خانے میں بھنگار میں پھینک دینا ہے، تو جوتوں کا آرڈر ہم انٹرنیٹ پر نہیں دینے ہیں، احتیاط کریں، کیونکہ وہ دکھاتے کچھ ہے بھجاتے۔ میرا خود کا تجربہ ہے، مصر سے ایک جبہ منگایا، جو ناپ دیا تھا اس سے 2 انچ کم آیا، آج تک پہن نہیں سکا۔ یہ حال ازہری صاحب برا نہیں مانا، ازہر والوں نے نہیں کیا، مصر والوں نے، لیکن انٹرنیٹ والوں نے کیا۔ غور فرمائیے، یہ ہمارے ساتھ بھائی مفتی صاحب ازہری ہے، آپ کے گاؤں کے ہیں، بڑے باصلاحیت عالم ہیں ماشاءاللہ۔ یہ انٹرنیٹ مصر والوں، یہ ازہر والوں نے نہیں کیا۔ ازہر سے تو وہ کوئی جبے کی دکان تھوڑی ہے، وہ تو علم کی دکان ہے، علم کی دکان ہے، وہاں سے بڑے بڑے لوگوں نے علم حاصل کیا۔ لیکن مصر میں دکانوں کا یہ حال ہے،
इंटरनेट का ये हाल है, दिखाते कुछ है भिजाते कुछ है। तो जो जूता 6 महीने इस्तेमाल करने के बाद फेंक देना है, भंगार में दे देना है, कबाड़ खाने में दे देना है, वो आप इंटरनेट पर चूज नहीं कर रहे हो, मंगा नहीं रहे हो, क्योंकि कहीं धोखा ना हो जाए। तो जिसको जिंदगी का साथी बनाना है वो इंटरनेट पर कैसे तय कर रहे हो? 6 महीने में बदल दोगे, 6 साल में बदल दोगे, 10 साल में बदल दोगे? जरा गौर तो कीजिए क्या हालात हो गए हैं। इसलिए होश के नाखून लो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो मैंने देखा कि जहन्नम में वो औरतें औंधे मुंह लटकी हुई। वजह इसलिए कि उन लोगों का हाल ये था कि वो मर्दों से ताल्लुकात कायम करते। और एक बात आपको और बताऊं, अगर कोई औरत मुत्तकी बन जाए और मुत्तकी बनकर सिर्फ अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत करे, तो वो औरत विलायत की उस मंजिल पर फाइज हो जाती है कि वो जिसको दुआ दे देती है वो भी वली बन जाता है। औरत जल्दी वलिया बन सकती है, सिर्फ उसको अपनी हया की हिफाजत करना है, अपनी आबरू की हिफाजत करना है। मैं अपनी बहनों को बताऊं, छोटे छोटे मामले पर फिसल जाना, गुर्बत के चक्कर में आकर मालदार मर्दों की तरफ ललचाई हुई नजर से दिखना। यहाँ की औरतें ऐसी नहीं है, हमारे मुल्क हिंदुस्तान की औरतें ऐसी नहीं, लेकिन इंटरनेट की वजह से पूरी दुनिया में बात जाती है, इसलिए ये बात कही जाती है। वरना आप ये ना समझे कि हमें कह रहे हैं, आपको नहीं कह रहे, आप तो बहुत इज्जतदार हैं। लेकिन जैसे वैक्सीन लगाई जाती है ना बीमारी से पहले, टीका लगाया जाता है हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तहत, एहतियात के तहत, वैसे मेरी तकरीर आज की वैक्सीन के तौर पर है कि आगे जो होने वाला है पहले से, अल्लाह करे हम रहे न रहे तो ये तकरीरें मौजूद रहे, आगे फिर 100 साल के बाद 50 साल के बाद किसी कौम को ये काम आए, क्योंकि आगे के हालात बेटियों के कितने बिगड़ सकते हैं। लेकिन जो जिन तक ये आवाज पहुंचनी, अल्लाह उन तक ये आवाज पहुंचा दे। जिंदगी बर्बाद है उन लोगों की जो नाजायज ताल्लुकात और फिर गैर मुस्लिमों से शादियां करना और मुर्तद होना। अस्तगफिरुल्लाह। रह क्या जाता है? हुजूर का घर छोड़ के मत जाओ, ये इस्लाम हुजूर का घर है। दुनिया हमेशा की नहीं है, ये 2 दिन की दुनिया है। इस दुनिया के अंदर कौन रहा जो हम रहेंगे? अरे शौहर कब तक जिएगा कोई गारंटी है? हाथों की मेहंदी छूटने से पहले औरतें बेवा हुई है, ये तारीख है। 6 महीने की दुल्हनें बेवा हुई, ये तारीख है। अरे 1 रात की दुल्हन भी बेवा हुई है, ये तारीख है। शौहर को पाने के लिए दीन छोड़ देना, बीवी को पाने के लिए मजहब छोड़ देना, ये कहां का इंसाफ है? मुझे एक वाकया याद आ रहा है, बहनों की तवज्जो चाहता हूं। गुर्बत में ईमान का सौदा न करो, गुर्बत की वजह से अकीदे का सौदा न करो, दीन पर डटे रहो, उसका सिला बहुत बड़ा है, उसका इनाम बहुत बड़ा है। आइए, एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं हजरत सैयदना इमाम याफई रहमतुल्लाहि ताला अलैह। इमाम याफई अपनी किताब रौजुर रैयाहीन के अंदर एक वाकया नकल करते हैं, जिसको मैं अपने अल्फाज के जामे में कुछ शरह बस्त के साथ बयान कर रहा हूं। भाइयों को भी इबरत होगी, बहनों को भी इबरत होगी। एक नौजवान था, उस जवान की करामत ये थी कि वो जलते हुए अंगारों में हाथ डाल देता था, आग उसके हाथ पे असर नहीं करती थी। बहनों की खास तवज्जो, वो जवान साहिबे करामत हो गया, जलते हुए अंगारों में हाथ डालता है, आग उसके हाथ पे असर नहीं करती। लोग उससे पूछते थे, ऐ जवान, आखिर ये करामत तुझे कैसे मिली? क्योंकि तू गारों में जाकर तूने इबादतें तो नहीं की, तूने चिल्ले तो नहीं की, रियासतें तो नहीं की, तूने कोई रियाजत नहीं की, गारों में नहीं गया, फिर ये बता कि तुझे ये करामत मिली कैसे, तुझे ये करामत नसीब कैसे हुई? तो वो जवान लोगों को टाल देता था, छोड़ो यार, ये ना पूछो, ये ना पूछो, ये ना पूछो। उसका एक पक्का गहरा दोस्त था, उस गहरे दोस्त ने कहा, यार ये भी कोई दोस्ती हुई कि दोस्तों से भी कोई राज छुपाया जाता है? मैं तेरा दोस्त हूं, दुनिया जानती है कि सबसे पक्का दोस्त हूं, सबसे गहरा दोस्त हूं, ये बताना कि तुझे ये करामत कैसे मिली? तो वो नौजवान अपने दूसरे जवान दोस्तों को बताता है, ये करामत मेरी कोई करामत नहीं है, ये किसी लड़की की दुआ का असर है, और उस लड़की की दुआ की बरकत से ये करामत नसीब हुई। कहा वो क्या?
وہ کیسے؟ تو کہا واقعہ یہ ہے کہ جب میں جوان تھا، میں نے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا، جوان بھی تھا، خوبصورت بھی تھا اور مالدار بھی تھا۔ اللہ نے جوانی بھی دی تھی، حسن بھی دیا تھا، مالداری بھی دی تھی۔ میں اپنے گھر کے ٹیرس پر ٹہل رہا تھا، 14ویں رات کا چاند پورے آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ میں نے اپنے گھر کی ٹیرس پر دیکھا ایک حسن کی ملکہ کھڑی ہے، بہت خوبصورت لڑکی کو میں نے دیکھا، آنکھیں چار ہو گئی۔ جیسے آنکھیں چار ہوئی تو میں اس لڑکی پر شیدا ہوا، اس لڑکی کی محبت میرے دل میں پیدا ہوئی اور میں اس لڑکی کا عاشق ہو گیا۔ کہتے ہیں جوانی دیوانی ہوتی ہے، جوانی دیوانی ہوتی، عام طور پہ یہ حادثات ہوتے رہتے ہیں، لیکن ایک بات آپ کو بتا دوں، جس کے دل میں نبی کا عشق نہیں ہوتا وہ لوگوں پہ فدا ہوتا رہتا ہے، لیکن جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہوتا ہے وہ کسی کے حسن پر فدا نہیں ہوتا۔ بتاؤ ہے دنیا میں کوئی اتنا خوبصورت جتنا ہمارا نبی خوبصورت، ہمارے رسول خوبصورت ہے۔ اللہ نے نبی بھی دیا تو کیسا نبی دیا؟ جیسے سارے نبیوں میں علم میں بے مثال ہے، جیسے سارے نبیوں میں نسب میں بے مثال ہے، جیسے سارے نبیوں میں تقوی میں بے مثال ہے، جیسے سارے نبیوں میں معجزات میں بے مثال ہے، ویسے ہمارے نبی حسن میں بھی بے مثال ہے۔ اللہ نے ان کو وہ حسن عطا فرمایا ہے کہ حسن یوسف بھی ان کو حیرت سے سکتا ہے۔ کیا حسن ہے اے سید ابرار تمہارا، اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا، کیوں دید کے مشتاق نہ ہو حضرت یوسف، اللہ کا دیدار ہے دیدار تمہارا۔ جس کا حسن ایسا، صحابہ کہتے ہیں حضور اتنے خوبصورت تھے، اگر حضور پہ بفرض محال قرآن نازل نہ بھی ہوتا تو لوگ حضور کا چہرہ ہی دیکھ کر کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے۔ ذرا غور تو کیجئے آقا کتنے، مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ فرماتے ہیں حضور جب خوشی سے مسکراتے تو دیوار کا عکس حضور کے چہرے کے اندر نظر آتا، چاند اور سورج حضور کے چہرے میں تیرتے نظر آتے، لوگ نیند سے اٹھتے نیند سے تو نیند کا اثر لوگوں کے چہرے پہ ظاہر ہوتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں حضور جب نیند سے اٹھا کرتے تھے تو کبھی نیند کا اثر حضور کے چہرے پہ ظاہر نہیں ہوتا تھا، بلکہ جب حضور نیند سے اٹھتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے کنگھی کر دی ہو، آنکھوں میں سرما ڈال دیا ہو اور کسی نے حضور کا سنگھار کرا دیا۔ اندازہ فرمائے کیا خوبصورت تھے۔ ایک بات یہاں یاد آئی حضور کی خوبصورتی پر، حضور علیہ السلام ایک دن نئے کپڑے پہن کر، یہ بھی گھر کی زندگی حضور کی، حضور کی گھریلو زندگی ہے، ذرا توجہ سے سن۔ ایک دن نئے کپڑے پہن کر ام المومنین سیدہ عائشہ سے کہا عائشہ میں کیسا لگ رہا ہوں؟ ہائے اللہ اکبر، جس کو اللہ کہے والضحیٰ، جس کی زلفوں کو کہے واللیل، جس کی مسکراہٹوں کو کہے والنجم، جس کے چلنے کو کہے لا اقسم بہذا البلد، جن کے چادر اوڑھنے کو کہے یا ایھا المدثر، جس کے جھرمٹ باندھنے کو کہے یا ایھا المزمل، اللہ اکبر، جس کی آنکھوں کو ما زاغ البصر کہے، جس کی اللہ یوں تعریف کرے، وہ اپنی بیوی سے پوچھے میں کیسا لگ رہا ہوں۔ ہم بھی پوچھتے نا میں کیسا لگ رہا ہوں، لیکن کس سے پوچھتے ہیں؟ دوستوں سے، یاروں سے، ہے نا؟ اور حضور کس سے پوچھتے تھے؟ اپنی بیوی سے۔ ذرا گھر میں ایسے بھی تو رہو، لوگ گھر میں تو موچوں پہ تاؤ دے کر رہتے، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں۔ جلسے میں ادب سے بیٹھنا کوئی مؤدب ہونے کی دلیل نہیں ہے، جلسے میں تو ادب سے بیٹھنا آپ کی مجبوری ہے۔ آقا فرماتے تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ ہاتھ میں تسبیح، بغل میں مصلی، سر پہ قرآن رکھ کے بھی بہتر نہیں بن سکتے جب تک اپنی بیوی کا حق نہ جانے، جب تک اپنی بیوی کے ساتھ اس نے سلوک نہ کرو۔ اللہ کے رسول ام المومنین سے پوچھتے عائشہ میں کیسا لگ رہا ہوں؟ ہائے ہائے، تصور بلائے لینے کو چاہتا ہے۔ آمینہ کا لال جس کا حسن اتنا عظیم ہو، انہوں نے ام المومنین سے پوچھا ہوگا میں کیسا لگ رہا ہوں؟ اب ام المومنین کا جواب دیا، ام المومنین بھی پھر ام المومنین، مفتی چار ملت جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کیسے لگ رہے ہیں؟ ارے جس نے یوسف کو دیکھا، یوسف کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ لی، قسم خدا کی اگر آپ کو دیکھ لیتی انگلیاں نہیں کاٹتی اپنے دل کاٹ لیا کرتی۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان جہاں نہیں، یہی پھول ہار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں میں نعرہ ملی یوں تو جس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، وہ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، اور دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں۔ واہ واہ واہ، کتنے خوبصورت ہیں وہ،
ہے جس کے حسن کی قسم قرآن اٹھاتا ہے، جس کے حسن کی قسم قرآن کھاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ دل میں اگر حضور کا عشق ہو دل بہکتا نہیں۔ اسی لیے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنے بچوں کو 3 باتیں سکھاؤ، 3 باتیں، نبی کا عشق، نبی کی اہل بیت کا عشق اور قرآن کی تعلیم۔ نہ ہم نے نبی کا عشق سکھایا، نہ اولاد نبی کا عشق سکھایا، نہ قرآن کی تعلیم دی، کچھ نہیں عمل کیا، بس اپنی مرضی سے زندگی جی رہے۔ میرے بھائی یہ اولاد اللہ کی امانت ہے۔ تو میں عرض جو کر رہا تھا کہ اس جوان، میں ادھر ادھر ہو جاؤں تو آپ بھولیے گا مت، اس واقعے کو میرے ساتھ ساتھ چلیے گا۔ وہ جوان کہتا ہے کہ میں جوان تھا، بھرپور جوان تھا، شباب کا عالم تھا، خوبصورت لڑکی سامنے کی ٹیرس پہ دکھی تو میں اس کو پانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن جب میں نے اس کو لالچ دی، جب میں نے اس کو لالچ دی، وہ لڑکی مجھ سے کہتی رہی، ایک جملہ یاد رکھ لے، بہت خوبصورت جملہ، وہ لڑکی کہتی رہی، اے نوجوان، لذت کے لیے گناہ مت کر،